بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ایک لمحہ سب سے بہتر ہے جو خدا تک پہنچا دے۔ مہمان خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اگر رضائے الہی کے لیے اس کی خدمت کی جائے تو یہ تکلف نہیں۔ خوف الہی بندوں کے لیے ایک ایسا تازیانہ ہے جو بڑے بڑے گستاخوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ اگر تم بلند مرتبہ پانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کر لو اور حرص و ہوس کو چھوڑ دو۔ جس نے موت کے فرشتے کو دیکھ کر اپنی نماز قضا کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ عقل مند وہ ہے جو پہلے دل سے مشورہ کرے پھر زبان سے کہے۔ خدا تعالیٰ جس کو اپنی جانب مدعو کرتا ہے اسی کو مراتب بھی عطا ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا کر ہدایت عطا کرتا ہے۔ برگزیدہ وہ لوگ ہیں جو جذبہ حق میں فنا ہو جائیں، اور اہل ہدایت وہ ہیں جو تائب ہو کر خدا کا راستہ تلاش کریں۔ جو علم کا چرچہ کرے اور تقوی کا خیال نہ رکھے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی سختی سے تاکید کی ہے۔ جب کسی کو کوئی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنے کمال کو کمال نہیں سمجھتا، اور جب سمجھتا ہے تو کمال ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ خدا سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور جو خدا کو اپنا محسن تصور نہ کرے وہ کبھی خدا سے محبت نہیں کر سکتا۔ حرام کمائی کا مال شراب خانے کی نظر ہو جاتا ہے، اور جائز کمائی ایک سید کو مردار کھانے سے بچا لیتی ہے۔ مغرور وہ ہے جو اپنے غرور سے باز نہ آئے اور مظلوم کا مال و زر واپس نہ دے۔ خدا کے سوا انسان اگر کسی اور شے سے سکون حاصل کرتا ہے تو وہی شے بالآخر اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ یہ چار چیزیں انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہیں: فقر، استغنا، تواضع اور مراقبہ۔ اگر دنیا طلب کرنی ہے تو بادشاہوں کے مزاروں پر جا، اور اگر آخرت کا خواہش مند ہے تو اللہ والوں سے رجوع کر۔ اگر تم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہو تو اس کی ہر بات کی مخالفت کرو۔ جب تک بندے کے دل میں نفس اور دنیا کی محبت باقی رہتی ہے اس کو خاصان خدا کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔